اسلام میں جس طرح سے جو یونیورسلٹی ہے، جو آفاقیت ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اسلام کی آفاقیت انلمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جب جانا تھا تو وہاں پر اس زمانے میں جو راستے ہوا کرتے تو آج کل کس طرح سے روڈ نہیں ہوتی تھی، کوئی ہائی وے نہیں ہوتا تھا، وہ جنگل ہوتے تھے، پہاڑ ہوتے تھے. تو راستے کا ہر آدمی کو پہچان نہیں ہوتی تھی. کچھ لوگ ہوتے تھے جو راستہ جانتے تھے. یہ بھی ایک فیملی پروفیشن تھا، لوگ اس میں اپنی ٹریننگ لیتے تھے اور وہ راستے پر رہنمائی کرنے کے جاتے تھے، گائیڈ. تو مکہ سے مدینہ جانے کے آپ کو ایک گائیڈ چاہیے تھا، گائیڈ. آپ نے گائیڈ کس کو بنایا؟ اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط. اس کا دو نام آتا ہے، عبداللہ بن ارقط بھی آتا ہے، عبداللہ بن اریقط بھی آتا ہے. وہ تھا مشرک، رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا. وہ مکہ کا آدمی تھا لیکن تھا مشرک. آپ نے اس مشکل سفر کا، یہ بڑا ہی مشکل سفر تھا، بہت ڈینجرس سفر تھا، ڈینجرس. اس سفر کے لیے آپ نے جس کو گائیڈ بنایا وہ کون تھا؟ ایک مشرک تھا، عبداللہ ابن ارقط. اس انداز سے کہتے ہیں اسلام کی یونیورسلٹی کو کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن این وجدها فهو احق بها. وزڈم مسلمان کا کھویا ہوا اسٹ ہے، جہاں وہ مل جائے وہ اسی کا ہے، جہاں وہ مل جائے وہ اسی کا ہے. وزڈم کی بات چاہے مسلم کا ہے یا نان مسلم کا ہے، ایشین کا ہے یا یورپین کا ہے، بلیک کا ہے یا وائٹ کا ہے، آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کہنے والا کون ہے. وہ وزڈم ہے تو وہ آپ کی چیز ہے. یعنی آخری جو چیز آپ نے کہہ دی، صرف اتنا ہی نہیں کہا آپ نے کہ وزڈم کی بات سن لو، وزڈم کی بات کو پکڑ لو، اتنا ہی نہیں کہا. یہ کہا کہ وزڈم کی بات جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا اسٹ ہے، جہاں مل جائے وہ اسی کا ہے. جیسے میرا پین کہیں گر گیا، اب آگے بڑھ گیا میں، پھر لوٹتا ہوں تلاش کرتے ہوئے، اب کہیں مجھے مل جاتا ہے وہ پین میرا ہے، مجھے لے لینا چاہیے، میں خوش ہو کر لے لوں گا. اس طریقے سے وزڈم کی بات کہیں بھی مل جائے، کسی کے پاس بھی مل جائے، آپ کو خوش ہو کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ میرے لوگوں کا نہیں تو غیر کا ہے. اپنے اور غیر کا یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اپنے اور غیر کا یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. جو وزڈم کی بات ہے وہ یونیورسل ایسٹ ہے، وہ سب کا ہے، وہ کسی ایک کا نہیں ہے، سب کے لیے.